بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا جنید سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں انصاف ڈیجیٹل۔ ناظرین، یہ بات تو چاروں طرف ہو رہی ہے کہ عمران خان کی جان جیل کے اندر خطرے میں ہے۔ خان صاحب کی بہنیں کھل کر اس کا اظہار بھی کر رہی ہیں اور پی ٹی آئی کے اندرونی حلقے بھی اس خدشے کا ہر جگہ پہ کھل کر اظہار کر رہے ہیں۔ اس بارے میں مریم نواز کے تازہ بیان نے تشویش کے سائے مزید گہرے کر دیے ہیں۔ مریم نواز نے دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ پیش گوئی کر رہی ہوں کہ یہ فتنہ بھی ختم ہو رہا ہے اور اس کی فتنہ بازی بھی ختم ہو رہی ہے۔ اب وزیر اعلیٰ پنجاب کی عمران خان کے لیے یہ کھلی دھمکی ہے۔ اور ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کے دو ہی مقاصد ہو سکتے ہیں۔ اس دھمکی نما بیان کے صرف دو مقاصد ہیں۔ ایک کہ اپنی پارٹی کا گرتا ہوا مرائل اٹھایا جائے کہ جی پی ٹی آئی از نو مور، ٹھیک ہے، کیونکہ چاروں طرف پی ٹی آئی کے ڈنکے بج رہے ہیں اور اس کے جو ارکان ہیں وہ ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہے، اس کی مقبولیت آسمانوں کو چھو رہی ہے۔ تو ان حالات میں یہی ایک تاثر دینے میں اگر کامیابی مل جائے تھوڑی بہت کہ جی پی ٹی آئی تو بالکل ختم ہو گئی ہے، تو یہ نون لیگ کی بڑی کامیابی گنی جائے گی۔ اس لیے ایسی بات کی جائے جو چوتھے گیئر میں کی جائے، اور وہ چوتھے گیئر میں ہی مریم صاحبہ نے کی ہے۔ تو ایک تو اس کا یہ مقصد ہو سکتا ہے، لیکن جو سیاسی حلقے وہ اس دھمکی نما بیان کو بہت سنجیدگی سے لے رہے ہیں۔ ایسے میں جب عمران خان پنجاب حکومت کی ہی ایک جیل میں ہے، جس کے بعد اس دھمکی نما بیان کی سنگینی اور بڑھ جاتی ہے، اور عمران خان کی عوامی مقبولیت سے خائف حکمران جو ہیں، بالخصوص شریف خاندان، اپنی سیاسی بقا کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے، یہ سب لوگ جانتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی نون لیگ ایسی سازش تیار کر چکی ہے جب عمران خان کے خلاف توہین مذہب کی مہم چلائی گئی، جس کے بعد ان پر گولیاں چلائی گئیں، اور پھر پتہ یہ چلا کہ اس کے اندر نون لیگ کا برابر کا ہاتھ ہے، اور ایک بار پھر ایسی مہم جوئی کا خدشہ بہرحال موجود ہے۔ اور تحریک انصاف کو عمران خان کی جیل میں سیکیورٹی یقینی بنانے کے لیے بہرحال اقدامات کرنے ہوں گے۔ اب مریم نواز کی دھمکیوں کو محض سیاسی بیان بازی سمجھ کر نظر انداز نہ کیا جائے۔ مریم نواز کی اس دھمکی پر پس پردہ قوتوں کو بھی میرا خیال ہے سوچنا چاہیے، کیونکہ ہر کوئی جانتا ہے کہ شریف خاندان میں اتنی جرت نہیں کہ وہ عمران خان کی طرف ٹیڑھی آنکھ سے دیکھ سکے۔ وہ جب بھی اس طرح کی دھمکی دیتے ہیں تو انگلیاں لامحالہ کسی اور جانب اٹھتی ہیں۔ اس لیے وہ دیکھیں، پس پردہ قوتیں دیکھیں کہ کہیں ان کا نام استعمال کر کے نون لیگ کوئی واردات تو نہیں ڈالنے جا رہی۔ یہ بڑی باریک واردات ڈالے گی، اور نون لیگ کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، ایسی حرکتوں سے بھری پڑی ہے۔ ایک طرف عمران خان سے متعلق یہ حکومتی عزائم ہے، دوسری طرف عمران خان کا انٹرنیشنل قد کاٹ جو ہے وہ کہاں جاتا جا رہا ہے، اس کا اندازہ پی ٹی آئی رہنما زلفی بخاری کے نامور صحافی مہدی حسن کو دیے گئے انٹرویو میں اس انکشاف سے ہوتا ہے کہ وہ بتا رہے ہیں کہ ملائیشیا کے وزیر اعظم انور ابراہیم نے اپنے حالیہ دورہ پاکستان میں اڈیالہ میں قید عمران خان سے ملاقات کی درخواست کی تھی، جسے پاکستانی حکام نے مسترد کر دیا۔ اس کے بعد پی ٹی آئی کی بطور جماعت بھی ملائیشیا کے وزیر اعظم کے ساتھ ملاقات طے کروائی گئی، لیکن وہ ملاقات بھی نہیں کرنے دی گئی۔ دوسری طرف تحریک انصاف کی پالیسی یہ لگ رہی ہے کہ فی الحال ٹکراؤ سے بچا جائے اور قانونی جنگ جیت کر ہی اس سسٹم میں رہتے ہوئے مقابلہ کیا جائے۔ اب ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ تحریک انصاف کے اندرونی حلقوں میں اب یہ خیال پختہ سے پختہ تر ہوتا چلا جا رہا ہے کہ جب تک 4-5 لاکھ لوگ سڑکوں پر نہ نکلے، ان کا کوئی احتجاج فیصلہ کن نہیں ہو سکتا۔ اس کا اظہار آج بیرسٹر سلمان اکرم راجہ صاحب نے کھل کر کیا ہے۔ میں سلمان اکرم راجہ صاحب کی صلاحیتوں کا ہر گزرتے دن کے ساتھ معترف ہوتا جا رہا ہوں۔ ناظرین، سلمان اکرم راجہ ایک طرف گفتار کے غازی ہیں، دوسری طرف وہ کردار کے بھی اتنے ہی غازی ہیں۔ وہ سیاست کو جتنی تیزی سے سمجھنا شروع ہو گئے ہیں، بہت کم لوگوں کو حصے میں ایسی کمان آتی ہے جو بیرسٹر سلمان اکرم راجہ۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ تحریک انصاف کے کمیٹڈ 40-50 ہزار لوگوں کو احتجاج سے بات نہیں بن رہی۔ اس کے لیے پوری قوم کو کم از کم 3-4 لاکھ لوگوں کی تعداد میں نکلنا ہوگا، اور انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ فیصلہ بالآخر سڑکوں پر ہی ہونا ہے۔ اچھا ناظرین، اسٹیبلشمنٹ کو آپ دیکھیں،
کہ بلکہ اس سے پہلے ناظرین میں آپ کو یہ بھی آپ کو ایک باریک واردات سے مجھے یاد آیا کہ نون لیگ ایک اور باریک واردات کرنے جا رہی ہے جس کی پلاننگ کر لی گئی ہے. وہ پلاننگ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ظاہر کر کے نئے چیف جسٹس جناب یحییٰ آفریدی صاحب کے خلاف ایک ہیٹ کیمپین چلائی جائے اور یحییٰ آفریدی اور جسٹس منصور کے درمیان اختلافات پیدا کیے جائیں. اس کے لیے باقاعدہ 100 کے قریب جو ہے وہ نوجوانوں کو ذمہ داریاں سونپ دی گئی ہیں کہ آپ لوگوں نے اس دن یہ ٹویٹس کرنی ہے، یہ ٹرینڈز چلانے ہیں. پوری پلاننگ کی گئی ہے سوشل میڈیا نون لیگ کے سوشل میڈیا سیل کی طرف سے. کیا ہے کہ نئے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کے خلاف کیمپین چلائی جائے تاکہ یحییٰ آفریدی صاحب کے دل میں آئے کہ مجھے تو پی ٹی آئی کی اور ملک کی اکثریت کی طرف سے انہی حالات کا سامنا ہے جن کا سامنا قاضی فائز عیسیٰ کو تھا، اور قاضی فائز عیسیٰ اور یہ جسٹس یحییٰ آفریدی یہ ایک ہی پیج پہ کھڑے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑنے والا. یہ ہوگا اس تحریک کا، اس کیمپین کا، سوشل میڈیا کیمپین کا لب لباب، اور اس کا مقصد obviously یہی ہوگا کہ یحییٰ آفریدی صاحب کے دل میں پی ٹی آئی کے لیے بغض پیدا کیا جائے. اب اس میں کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں، کیونکہ سننے میں تو یہی آیا ہے کہ یحییٰ آفریدی صاحب اس حد تک اپرائٹ جج ہے کہ وہ واقعتاً حقیقتاً وہ قاضی فائز عیسیٰ والا ڈرامہ نہیں کرتے، بلکہ حقیقتاً جو ہے وہ ذرائع ابلاغ دیکھ کر اپنے فیصلے اور اپنا مزاج تبدیل نہیں کرتے. اچھا ناظرین، آپ کو ایک اور بات بتانا مقصود ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو تحریک انصاف سے متعلق اپنی پالیسی میں سنگین غلطی کا احساس ہو گیا اور بخوبی ہو گیا، جس کے تدارک کے لیے اقدامات شروع کر دیے گئے. رجیم چینج کے بعد اسٹیبلشمنٹ کا خیال تھا کہ تحریک انصاف کو توڑ کر اب قصہ ماضی بنا دیا جائے. اچھا، جس کے لیے انہوں نے تحریک انصاف میں موجود اپنے تمام اثاثوں کو پارٹی چھوڑنے کا حکم دے دیا. کچھ تو خود ہی پارٹی چھوڑ گئے، جیسے علیم خان جہانگیر ترین، فردوس عاشق اعوان، فیاض الحسن چوہان وغیرہ، اور بھی کچھ 10-12 لوگ تھے. وہ دباؤ کا برداشت کر بھی نہیں سکتے تھے اور پارٹی سے الگ ہو گئے. پھر ایک اور کیٹیگری تھی، مثلا جیسے علی زیدی تھے، عمران اسماعیل تھے، عامر کیانی تھے، فواد چودھری تھے. یہ وہ لوگ تھے جو اسٹیبلشمنٹ کا دباؤ برداشت نہیں کر پائے تھے. پس پردہ قوتوں کی خواہش کے مطابق یہ لوگ پارٹی چھوڑ گئے، مگر پارٹی ویسے کی ویسی رہی. ان کی جگہ ایسے نئے لوگ سامنے آ گئے جنہوں نے ڈٹ کر ہر ظلم کا مقابلہ کیا. آدھی رات کے وقت چھاپے مارے گئے، ان کی خواتین کو گھسیٹ کر باہر نکالا گیا، گالیاں دی گئی، ہر حربہ استعمال کیا گیا، لیکن وہ اپنی بات پہ ڈٹے رہے. اب اسٹیبلشمنٹ کو اپنی اس غلطی کا احساس ہو رہا ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کوشش کر رہی ہے کہ جن لوگوں نے مشکل وقت میں پارٹی چھوڑ دی تھی انہیں دوبارہ کسی طرح تحریک انصاف میں شامل کرایا جائے، جس کے لیے سر توڑ کوششیں کی جا رہی ہیں. تحریک انصاف کے اندر نظر آنے والی ساری بے چینی اور جو باہمی کشمکش ہے وہ اسی وجہ سے ہے. آپ کبھی اختلافات پہ غور کریں. میں ساروں کو مخاطب کر کے کہتا ہوں کہ جو باقاعدہ دم دبا کے بھاگے تھے وہ اب واپس پلٹ رہے ہیں. یہ جان بوجھ کے کیوس پیدا کیا جا رہا ہے، کنفیوژن کریٹ کیا جا رہا ہے پارٹی کے صفوں کے اندر، اور اس کے پیچھے جو ہیں وہ مہربان شامل. تو پارٹی کی موجودہ قیادت کو اس میں خاص طور پہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے تاکہ مشکل وقت میں چھوڑ کر جانے والوں کی کچھ گنجائش پیدا کی جائے. مگر کیا کریں، پارٹی کا کارکن تو ڈٹ کے کھڑا ہو گیا. ناظرین، میں بار بار آپ کو کہتا رہا ہوں کہ آپ سے درخواست بھی کرتا رہا ہوں ساروں سے کہ پوری قوم کو یہ تلقین کریں کہ جو لوگ بھی رول آف لاء کے حامی ہیں اس ملک میں، ان کو آپس میں یوں باہم دست و گریباں نہ ہونے دیں. اس میں اگر کہیں آگ لگی ہوئی ہے تو اس پہ تیل نہ پھینکیں، بلکہ اس پر پانی پھینکنے کی کوشش کریں. اور آج بھی میں اسی خیال کا حامی ہوں، ورنہ کہنے کو میں بھی بہت کچھ کہہ سکتا ہوں، جاننے کو بہت کچھ جانتا بھی ہوں، اور ہو بھی رہا ہے. یہ نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر سب کچھ نیٹ اینڈ کلین ہے، سب کچھ سموتھ جا رہا ہے، ایسا نہیں ہے. اختلافات موجود ہیں، سنگین اختلافات موجود ہیں، لیکن ان اختلافات سے فائدہ کس کو ہو رہا ہے یہ جاننا آپ کا کام. مطلب اب جو عوام ہے وہ کھوٹے کو کھرا ماننے کو تیار نہیں ہے، وہ بیچ منجھدار میں چھوڑ کر جانے والوں کو مسیحا کہنے پہ آمادہ نہیں ہے. اور عمران خان کی استقامت نے کیسوں کو
چہروں سے نقاب الٹ دیے کیسے کیسے لوگوں کو. تو اب جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ مزید جو ہے وہ دلدل میں پھنستے جا رہے ہیں. اچھا ناظرین، آپ دوسری طرف دیکھیں کہ عدالتی محاذ پر بہت کچھ ہو رہا ہے، کچھ سامنے ہے، کچھ نظروں سے اوجھل ہے. جو نظر آ رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے اس کے بالکل برعکس پس پردہ کہانی جو ہے وہ کچھ اور بھی چل رہی ہے. اب ذرائع یہ کہتے ہیں کہ جس روز جسٹس یحییٰ آفریدی نے ایوان صدر میں بطور چیف جسٹس حلف اٹھایا تھا، اس تقریب کے فوراً بعد نئے چیف جسٹس کے ایوان صدر میں ان کی ایک اہم ترین ملاقات ہوئی تھی، اور اس ملاقات میں صدر، وزیر اعظم اور آرمی چیف موجود تھے. نئے چیف جسٹس کے ساتھ یہ ملاقات مستقبل کے حوالے سے بڑی اہمیت کی حامل قرار دی جا رہی ہے. ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اس ملاقات میں جسٹس یحییٰ آفریدی نے جو گفتگو کی اس پر ملک کے تینوں بڑے عہدیداران جو ہیں ان کے کان کھڑے ہو گئے تھے. انہیں احساس ہو گیا تھا کہ حکومت 26ویں ترمیم کے ذریعے جو کچھ حاصل کرنا چاہتی ہے اس کا حصول بہت مشکل ہے. اب ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جسٹس یحییٰ کے ایوان صدر سے رخصت ہونے کے بعد بھی تینوں بڑوں میں ملاقات 1 گھنٹہ مزید جاری رہی، جس میں کچھ اہم فیصلے کیے گئے تھے. جسٹس یحییٰ آفریدی نے عہدہ سنبھالتے ہی جو اقدامات کیے اس سے لگ رہا ہے کہ حکمران جو ہیں وہ ان سے کچھ غلط اندازے لگا کر بیٹھ گئے تھے. جسٹس منصور علی شاہ کو سپرسیڈ کر کے حکومت نے جو غلطی کی ہے اس کی پریشانی ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بڑھتی چلی جا رہی ہے. اس میں کوئی دو آرہ نہیں ہے. کسی بھی قانونی ماہر سے پوچھ کے دیکھ لیں، کسی بھی سیاسی پنڈت سے پوچھ کے دیکھ لیں، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے اندر سچ بولنے کی لا جل رہی ہو. اب اس پریشانی کا حل یہ ڈھونڈا گیا ہے کہ پہلے مرحلے میں سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد میں اضافہ کیا جائے. حکومت سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد 17 سے بڑھا کر 23 کرنا چاہتی ہے تاکہ حکومت کے حامی ججز کو سپریم کورٹ میں اکثریت دلائی جائے. اس ضمن میں بل جو ہے وہ غالباً اسی جمعے کے روز قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا. توقع ہے کہ سادہ اکثریت سے پاس ہونے والے اس بل کو حکومت آسانی سے منظور کرا لے گی. اب وہی ذرائع جو دوسری خبر دے رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کے لیے اس سے بھی زیادہ تشویشناک یہ ہے کہ گزشتہ روز ہونے والے فل کورٹ کا ایک نہیں 2 اجلاس ہوئے تھے، اور دونوں اجلاس سپریم کورٹ کے اندر ہی الگ الگ رومز میں ہوئے تھے. پہلا اجلاس 1 گھنٹہ 40 منٹ پر محیط تھا جس میں اہم ترین معاملات پر بات ہوئی تھی. ان دونوں اجلاسوں کی ایک اہم بات یہ تھی کہ دونوں ایڈ ہاک ججز کو ان میں بیٹھنے نہیں دیا گیا تھا. اب ذرائع کے مطابق اجلاس میں شرکت کے لیے دونوں ایڈ ہاک ججز جب انہیں مطلع کیا گیا کہ وہ اجلاس کے لیے مدعو نہیں کیے گئے تو وہ واپس چلے گئے. اب ذرائع یہ کہتے ہیں کہ پہلے اجلاس میں 26ویں آئینی ترمیم اور اس کے عدالتی اختیارات پر پڑنے والے اثرات کا جائزہ لیا گیا، اور ججز نے اس معاملے پر کھل کر اپنی رائے کا اظہار کیا. نئے جوڈیشل کمیشن کے قیام اور متوقع آئینی بینچز پر بھی کافی بحث ہوئی. پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کی تشکیل پر بھی تمام ججز نے اپنی رائے کا کھل کر اظہار کیا. ذرائع کہتے ہیں کہ اس اجلاس کے دوران زیادہ تر وقت جو ہے وہ جسٹس منصور علی شاہ ہی بات کرتے رہے. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ گفتگو کیا ہوئی ہوگی. تقریباً تمام ججز نے جسٹس منصور علی شاہ کے خیالات اور ان کی تجاویز کی تائید کی. اس زبردست اجلاس کے بعد فل کورٹ اجلاس ججز کا جو دوسرا اجلاس تھا وہ کمیٹی روم میں ہوا جو صرف 40 منٹ جاری رہا. اس اجلاس میں سپریم کورٹ میں زیر التوا مقدمات نپٹانے کے حوالے سے یعنی ٹیکنیکل جو میکانزم تھا اس پر بات کی گئی، اور اس معاملے میں 2023 میں بنائے گئے جسٹس منصور علی شاہ فارمولے کی تائید کی گئی، اس میں بھی دوسرے اجلاس میں بھی. اور فل کورٹ اجلاس کا جو اعلامیہ جاری ہوا ہے وہ اسی دوسرے اجلاس سے متعلق تھا. اب اس پر ناظرین آپ خود ہی بتائیں کہ حکومت کا گھبرانا بنتا ہے یا نہیں. اچھا ناظرین، 26ویں ترمیم میں ووٹ نہ دینے اور ضمیر کے فیصلے پر ڈٹ جانے والوں کی مشکلات جو ہیں وہ ابھی بھی کم ہونے کا نام نہیں لے رہی، اور شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو جو یہ کہتے تھے کہ ڈیل ہو گئی ڈیل ہو گئی ڈیل ہو گئی. رتی برابر بھی شرم ہوتی تو ان خبروں پہ اپنا وہ منہ چھپا لیتے. خبریں کیا ہیں؟ تحریک انصاف کے ایم این اے حاجی امتیاز کی بھابھی اور سابق ایم این اے چودھری اعجاز کی اہلیہ نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے اپنے ساتھ ہونے والے ظلم کی جو داستان بتائی ہے وہ پوری قوم کے منہ پہ تمانچہ ہے. پوری قوم کے، میرے اور آپ کے بھی، ہم سب جو تماشا دیکھ رہے ہیں سب کے اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ملک میں آج بھی ننگی فسطائیت کا راج ہے، چنگیزیت ہے، فرعونیت ہے.
چودھری اعجاز کی اہلیہ نے یہاں تک بتایا کہ گزشتہ رات 4-5 گاڑیوں میں 25 سے 30 نامعلوم افراد ان کے اسلام آباد کے F7 میں واقع گھر میں آئے اور ان کے ملازمین کو زمین پر لٹا کر لوہے کے پائپ سے مارتے رہے. تشدد سے ایک ملازم کی بازو توڑ دی، ایک کی انگلی توڑ دی اور تیسرے ملازم کو استری گرم کر کے داغتے رہے اور صرف یہی پوچھتے رہے کہ چودھری اعجاز اور چودھری امتیاز کہاں ہیں. خاتون نے بتایا کہ مجھے زبردستی گھسیٹتے ہوئے، ان کو خود زبردستی گھسیٹتے ہوئے سڑکوں تک لائے. میرے بچوں کو کمروں میں بند کر کے مجھے میرے خاوند کے آفس میں لے گئے اور چودھری اعجاز کی اہلیہ کہتی ہیں کہ 9 سال کی بچی کو تصاویر دکھا کر پوچھا کہ تمہارے والد کہاں. 11 ماہ کے بچے کو کھینچا، اس طرح کھینچا کہ وہ بیڈ سے نیچے گر گیا. اور وہ کہتی ہیں کہ مجھے گالیاں دی ہیں، جو زبان استعمال کی گئی وہ میں میڈیا میں نہیں بتا سکتی. اور انہوں نے بتایا کہ ایک آدمی میرے پاؤں پر وزن ڈال کر کھڑا ہو گیا کہ اپنے شوہر سے بات کرو. ناظرین، یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی بات کر رہا ہوں. یہ نامعلوم افراد، خاتون کہتی ہے نامعلوم افراد رات 9 بجے آئے اور 1 بجے تک وہاں رہے، 4 گھنٹے تک ان پر تشدد کرتے رہے. اور انہوں نے کہا کہ میں گھریلو خاتون ہوں، میرا سیاست سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، مجھے ہراساں کیا گیا، جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی، ہمیں کہا گیا کہ اگر کسی کو بتایا تو کل دوبارہ آئیں گے. اور خاتون کہتی ہے کہ انہوں نے خاوند کو سارا واقعہ سنایا تو انہوں نے 15 پر کال کرنے کا کہا، وہاں کال کی تو کوئی رسپانس نہیں ملا. رسپانس کیا ملتا آپ کو اندازہ ہے ناظرین. اور متاثرہ خاتون نے بتایا کہ 11 اکتوبر سے لے کر آج تک یہ نامعلوم افراد کبھی صبح اور کبھی شام آ جاتے ہیں. کل شام 6 بجے مشینری لے کر آئے اور کہا کہ ہم CDA سے آئے اور توڑ پھوڑ شروع کر دی، حالانکہ اس سے پہلے کوئی نوٹس نہیں دیا. CDA کی ناظرین، بلکہ پنجاب میں کئی جگہوں پہ یہ بلڈنگ گرانے والے جو کرینیں ہیں یہ تو اس بے رحمی اور بے دردی کے ساتھ استعمال کی جا رہی ہیں کہ لگتا ہے کہ ملک میں آئین، دستور، قانون نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. ملک میں کوئی جج بھی نہیں ہے. اور یہ وہ ان کے مطابق یہ نامعلوم افراد جو ہیں یہ جاتے جاتے گھر سے CCTV فوٹیج بھی لے گئے. اب سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کس طرف جائیں. پتہ نہیں کسی کو ادراک ہے یا نہیں کہ کل کو اس کا جب رد عمل آئے گا تو کیسا رد عمل ہوگا. پتہ نہیں. میں پھر وہی سوال ہے میرا کہ ہماری عدالتیں کہاں ہیں؟ 26ویں ترمیم کر لینے کے بعد بھی اگر آپ کے کلیجے کو ٹھنڈ نہیں پڑ رہی تو پھر کیا کیا جائے؟ کیا یہ 27ویں ترمیم سے پہلے خوف کی فضا مزید گہری کرنے کی سازش ہے؟ تو کر کے دیکھ لیں. یہ بیج جو بویا جا رہا ہے اس میں وہ ذہن میں بھی وہ اس کا سوچ کے انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ بیج سے کون سا پودا پھوٹے گا. اس کا پھل بہت تلخ ہوگا، بہت تلخ ہوگا. اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے. ناظرین، آخر میں سیاست سے ہٹ کر ناظرین کچھ امید افزا خبریں بھی سن لیں. ان خبروں کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے. ناظرین، پورا ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. ایک طرف پنجاب کے بارے میں اربوں روپیہ خرچ کر کے اشتہارات کی بنیاد پہ اور ڈرامے بازی کر کے پتہ نہیں کیا کیا تاثر دیا جا رہا ہے. دوسری طرف دیدہ دانستہ یہ بار بار بات کی جا رہی ہے کہ KP میں کیا ہو رہا ہے. KP میں تو صرف احتجاج ہو رہا ہے، KP کے لوگ سوئے ہوئے ہیں، KP کا CM سویا ہوا ہے، یہ ہو رہا ہے. ناظرین، لوگ اور اکثر یہ پوچھتے ہیں، PTI کے حلقوں میں بھی یہ جو ہے تاثر بڑا گہرا ہے کہ PTI نے وہاں پہ کیا جادو کیا ہے کہ لوگ ووٹ تو دے دیتے ہیں لیکن کام نہیں ہو رہا اس بار. ایسا بالکل نہیں ہے. ناظرین، اس کا جواب سن لیں. تحریک انصاف کی حکومت کا اس وقت سب سے بڑا کام تو صحت کارڈ ہے. اس بار کی بات کر رہا ہوں جس پر خیبر پختونخوا کے عوام پورے ملک میں 10 لاکھ روپے تک مفت علاج کرا سکتے ہیں. عمران خان حکومت نے یہ سہولت پنجاب، کشمیر اور گلگت بلتستان کے عوام کو بھی دی تھی، جس سے موجودہ حکومت نے ختم کرنے کے بعد کوئی دوسرا کام کیا ہے. اچھا، خیبر پختونخوا حکومت نے تعلیم کے فروغ کے لیے بھی ایک اور شاندار کام کیا ہے. خیبر پختونخوا میں 47 لاکھ بچے ایسے ہیں جو سکول جانے کی عمر میں سکول نہیں جاتے. ان 47 لاکھ بچوں میں تقریباً 75% بچیاں ہیں. اب KP حکومت نے سکول داخلہ مہم شروع کی ہے جس کے لیے سکول جانے والی بچیوں کے لیے 1000 روپے ماہانہ وظیفے کا اعلان کیا گیا ہے. اور اس اسکیم کو اتنی پذیرائی ملی ہے کہ چند ماہ میں سکولوں سے باہر 14% بچیوں نے سکولوں میں داخلہ لے لیا. یہ وہ اقدامات ہیں جو شروع کر دیے گئے ہیں
جن کے پاس جن کا رزلٹ بھی آنا شروع ہو گیا ہے. یہ وہ نہیں ہے کیا جائے گا ایپ بنا دی گئی شیپ بنا دی گئی, یہ وہ نہیں ہے اقدامات. کے پی حکومت کے مطابق اسکول داخلہ مہم کے بعد 15 لاکھ نئے بچے اسکول میں داخل ہوئے ہیں, اور کے پی حکومت نے دوسرا کام اس سے بھی بڑا کیا ہے. صحت کارڈ کے بعد اب کے پی میں پوری آبادی کو لائف انشورنس مہیا کی گئی ہے, جس کے تحت کسی گھر کے کفیل کی موت پر اسے باقاعدہ انشورنس کی رقم ملے گی. 60 سال سے کم عمر شخص کی موت پر اس گھرانے کو 10 لاکھ روپے ملے, جبکہ 60 سال سے زائد عمر کے فرد کی موت پر اس گھرانے کو 5 لاکھ روپے ملیں گے. یہ ہیں وہ اقدامات جن کی وجہ سے خیبر پختونخوا کے عوام جو ہے وہ قیدی پر جان چھڑکتے ہیں, اور دوسری طرف خاندان شریفہ ہیں جن کی ساری ترقی جو ہے وہ ڈرامے بازی اور اشتہارات پہ ہے. اچھا ناظرین, ایک اور جو پی ٹی آئی کے حوالے سے سخت خبر ہے, اب ایک سخت خبر بھی ہے, اسی میں چھپی ہوئی ایک بہتری کی خبر بھی ہے. وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ بار کے انتخابات کے تازہ ترین نتائج کے مطابق جو ہے وہ پی ٹی آئی وہ الیکشن لوز کر گئی ہے. اس کی وجوہات جہاں پہ یہ 90-10 اور پھر 80-20 کا مقابلہ ہوا, اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ مقابلہ کیسے جیتا گیا, اس کی تفصیل میں آپ کو اگلے 1-2 روز میں بتاؤں گا کہ کس طرح پچھلے کچھ عرصے کے دوران 350-400 سے زیادہ ووٹ انرول کیے گئے, کس قدر عجلت میں ووٹ شامل کیے گئے, یعنی ان میں ان کو ووٹر بنایا گیا. اچھا ناظرین, ایک اور امپورٹنٹ بات آپ کو یہ بتانی ہے کہ اسحاق ڈار صاحب نے خوشخبری سنا دی ہے. اسحاق ڈار صاحب نے خوشخبری سنا دی ہے کہ جی پاکستان کو جو ہے وہ پتہ نہیں $1.2 ارب کا مفت تیل مل رہا ہے, اور بہت بڑی اچیومنٹ ہے خارجہ محاذ پہ. بس ہمارے لیے یہی امیدیں رہ گئی ہیں. اور انہوں نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ ایک وقت تھا ہمارے دور میں کہ سرمایہ کاری کے لیے پاکستان دوسرا بہترین ملک تھا, پھر سازشوں نے ملک کو منفی سمت میں ڈال دیا. ناظرین, پچھلے 20-25 برسوں میں شاید ہی اس ملک میں کوئی ایسی سازش ہوئی ہو جس میں اسحاق ڈار صاحب کوئی اہم رول نہ ہو, اہم مورا نہ بنے ہو. میں پورے یقین کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں. تو اسحاق ڈار صاحب کے منہ سے یہ سن کے میرے لیے ہنسی روکنا بہت مشکل کام تھا. اچھا ناظرین, اس کے ساتھ ہی خلیل الرحمان قمر صاحب کی زبان میں آج کی آخری بات. جیسے ہر ذہن کو زنجیر سے ڈر لگتا ہے, جیسے ہر ذہن کو زنجیر سے ڈر لگتا ہے, پیر و مرشد مجھے ہر پیر سے ڈر لگتا ہے. مکتب فکر کی بہتات جہاں ہوتی ہے, مکتب فکر کی بہتات جہاں ہوتی ہے, ترجمہ ٹھیک ہے تفسیر سے ڈر لگتا ہے. جس میں تقدیر بدلنے کی سہولت نہ ملے, جس میں تقدیر بدلنے کی سہولت نہ ملے, ایسی لکھی ہوئی تقدیر سے ڈر لگتا ہے. اور جس سے چپ چاپ ضمیروں کو سلایا جائے, اور جس سے چپ چاپ ضمیروں کو سلایا جائے, ایسے کم ظرف کی تدبیر سے ڈر لگتا ہے, ایسے کم ظرف کی تدبیر سے ڈر لگتا ہے. ناظرین, خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں. اللہ حافظ.